الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آواز دی کھول الحمدللہ اللہ ذوالجلال والاکرام دی خاص مہربانی اور اللہ دا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے سانو اس مبارک باسعادت دن وچ اپنے گھر دے اندر آون دی باہون دی سنن دی سناون دی سمجھن دی سمجھاون دی اے مہلت اور توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے، نیت بھی ہے، کوشش بھی ہے کہ اللہ ساڈے اس عمل دے اندر اپنی برکتاں اور رحمتاں نازل فرمائے۔ انسان نو اللہ دا ہی بندہ بنن واسطے کچھ بندگیاں
بندگی دی کچھ شکلاں اپناونیاں پوندیاں، اختیار کرنیاں پوندیاں۔ انسان دی حالت اور دی فطرت دے مطابق بہرحال ترائے قسم دیاں بندگیاں تو انتہائی ضروری ہیں۔ ایک بندگی ہے زبان نال، ایک ہے اپنی جان نال، اور تیسری ہے اپنے مال نال۔ ساریاں بندگیاں اور بندگی دیاں اے شکلاں اپنے اپنے مقام تے انتہائی ضروری ہے۔ اس واسطے جے اللہ دا بندہ بنن دا ارادہ کر لیا ہے، جے نہیں ارادہ کیتا او دے واسطے تو کوئی شے بھی نہیں۔ ہاں جڑا انسان یہ چاہتا ہے کہ انسان تو مینوں اللہ بنایا ہے، مینوں ہن بندہ اللہ دا بننا چاہیے ہے، کیونکہ انسان بنن وچ تاں میری محنت کوئی نہیں، میری محنت تے شروع ہونی ہے بندگی لے۔ انسان اللہ نے بنایا ہے، بندہ میں بننا ہے، ول بندہ بنن واسطے اس نو بندگی کرنی پوندی ہے، اور بندگی دیاں کم از کم جڑیاں عام اور مشہور شکل ہیں او تو ضروری اپناونیاں پونیاں۔ باقی تو انسان دی ساری زندگی بندگی ہے۔ زبان نال بھی اگر اپنی عاجزی کسے ہستی دے سامنے بیان کرے، انتہائی تذلل، انتہائی کمزوری، تو انتہائی شاہزور دے سامنے کرے۔ انتہائی کمزوری انتہائی شاہزور دے سامنے ہوندی ہے۔ چھوٹیاں موٹیاں کمزوریاں چھوٹے موٹے طاقتوراں دے اگوں ہوندیاں رہ ویندیاں۔ جڑی سب تو آخری حد والی کمزوری ہے وہ سب تو وڈے شہنشاہ دے سامنے، جس نو اکبر آکھیا جاتا ہے۔ زبان نال جڑی اس دی حمد و ثنا کرنی ہے، اس دا ایک حصہ انسان دی زندگی دا ایک جز سے ضرورت اور مصیبت دے وقت سور و پکار او زبان نال ہے۔ اپنے جسم دے نال جھکنا ہے، او دے سامنے ہاتھ بننے سجدہ کرنا ہے، او اپنی بدنی اپنی جان والی عبادت کا حصہ ہے۔ جو کچھ اللہ نے اس نو طیبات عطا فرمائے، یعنی مال عطا فرمایا ہے، رزق عطا فرمایا ہے، جائیداد عطا کیتی، کسی بھی شکل دے اندر سونا چاندی روپیہ پیسہ گھوڑے اٹھ ڈنگر مال کھیتی گڈیاں مکان کوٹھیاں، کسی بھی شکل میں مما رزقناہم، جو کچھ اللہ نے دیتا ہے اس دے ذریعے بھی اللہ نو راضی کرن دی کوشش کردیاں رہنا، کہ یہ ثابت کرنا کہ صرف میری زبان نہیں، صرف میرا بدن نہیں، میری ہر شے اللہ واسطے۔ خاص طور تے ول جڑی زبان علی عبادت سور و پکار، یہ باقی عبادتاں دا بھی خلاصہ ہے۔ فرمایا الدعاء هو العبادہ، سور و پکار اصل عبادت ہے۔ کہ بندہ ویسے بندگی بدن والی، قیام رکوع سجود طواف روزہ، یہ ساری بدنی عبادت یہ تو کرے اللہ واسطے، تے جس ویلے حاجت ہوئے یا ضرورت ہوئے اس ویلے اس اللہ نو بلاون دی بجائے پھر کمزوراں دے اگے ہاتھ پھیلائے، اے انج سمجھو کہ ساری اپنی عبادت اتے مٹی پاون والی گل ہے۔ بھئی بندیا تو انجے لونا کسے اور کو لائی تو ایویں وقت وجہ دے جھکدا کسے اور دے اگے رہے ہیں، پھر نمازاں بھی اسے دیاں پڑھ کے جیندے کو لینا ہی کچھ،
روزے بھی اسے دے رکھ، اسے دے اگے ہاتھ بن، جیندے کولو پتر لینے نہیں، جیندے کولو تیریاں مصیبتاں حل ہونیاں، جیندے کولو تیریاں حاجتاں پوریاں ہونیاں، تو پھر سارے کم اسے دے نا تے کر، بدن والے بھی، مال والے بھی، زبان والے بھی، و تیرا رب نال تعلق کیا؟ اس واسطے اللہ نے جتھے بھی زور دیتا ہے نا انہاں عبادتاں دوتے، سب تو خاص کر کے الگ کر کے اس زبان والی سور و پکار دا وکھرا تذکرہ فرمایا ہے، اور فرمایا لہو دعوت الحق، لہو عبادت الحق کا آپ نو کدائیں قرآن نظر نہ سی، کیونکہ عبادت دا خلاصہ دعوت ہے، سور و پکار ہے، حق سچ دی شور و پکار صرف اللہ کے لیے ہے، باقی جڑیاں شور و پکارن او حق والیاں نہیں، او باطل دوتے انہاں دی بنیاد جھوٹ دوتے مبنی او عقائد اور نظریات، سچ دوتے مبنی جڑی شور و پکار ہے او لہو ہے، صرف اللہ واسطے، یہ ایک ایسی بندگی اور عبادت ہے جس دی خاطر اللہ نے لکھ نلو بھی زیادہ انبیاء کرام مبعوث فرمائے، کئی رسول کئی نبی، رسولاں دوتے کتاباں اور صحیفے، نمی وحی نمی شریعت نازل فرمائی، مسئلہ صرف یہی آئی کہ پکارنا صرف اللہ نے، اللہ اکبر۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی دعوت دا آغاز اسے کام تو ہی کیتا ہے، جدوں اصل انسان کمزور ہے نا، یہ گھرے ہویا ہے کچھ مصیبتاں دے وچ تے کچھ حاجتاں دے وچ، اس نو سارے دندے بھی انہاں چیزاں نال ہوندے، اس واسطے سب تو زیادہ تربیت بھی انسان دی انہاں موقعے تے کیتی گئی ہے، جس دی ضرورت پوری ہوندی رہے، جنہوں اوکھی ویلے کوئی کام آندہ رہے، اس دوے کسے کو لکے لین جانا، بندہ طبعاً اس گل دا حریص ہے کہ او دیاں ضرورتاں بھی پوریاں ہوندیاں رہن، تے انہوں جیڑی کوئی تکلیف آوے او بھی کوئی دور کرن والا کر دے، بس پھر انہوں کوئی ٹینشن نہیں۔ اس واسطے سب تو زیادہ اہمیت اسے نکتے نو دیتی گئی ہے کہ تواڈیاں ضرورتاں تے تواڈیاں حاجتاں پوریاں کرن والا صرف اللہ ہے، لہذا صرف اسے نو ہی پکارنا، کسے اور نو نہیں پکارنا۔ اللہ اکبر۔ یوں جائے لوگاں واسطے انعامات بھی بہت زیادہ ہیں، محنت بہت زیادہ ہے، تکلیف ہوندی، پریشانیاں ہیں، صرف ایک اللہ نو سڑدیاں بعض اوقات بندہ اک بھی جاندہ ہے فطری طور تے، اتنا عرصہ ہو گیا مگدیاں کوئی شے ہی نہیں ملی، بندہ اک جاندہ ہے، پریشان ہو جاندہ ہے، بس اتھے ہی نتیجہ نکلنا ہے کہ اکڑا نہیں، بھاویں 120 سال ہی ہو جاویں، تنگ نہیں ہونا، پھر بھی سڑدیاں اسے نو رہنا ہے، حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ، کیونکہ انکا سمیع الدعاء، شور و پکار سنن والا صرف چونکہ تو ہے، اس واسطے میں کسے اور نو نہیں سڑنا، تینوں ہی سڑی رکھنا ہے، اے اصل عبادت تے بندگی ہے کہ اعلان فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، فرماؤ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اللہ نو پکارو یا رحمان دا نام لے کے پکارو، ادوں میں اسے دے نائن، اللہ بھی اسے دا نائن، رحمان بھی اسے دا نائن، تے صرف یہ دو ہی نا نہیں
بلکہ ہور بھی بہت سارے ہوتے سونے سونے نائن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى اللہ دے جتنے کمال ہیں ہر کمال دے نال نسبت رکھن والا ایک صفاتی نام بھی ہے جتنے او دے کمال تے قدرت دیاں کاریگریاں تواڈے سامنے آدیاں جاویں انہاں کاریگریاں تے او دے قدرت دے کمالاں نال تعلق رکھن والے صفاتی نام نال سجنا تواڈا کم ہے تے تواڈی حاجات تے تواڈی ضروریات نو پورا کر دیونا اس اللہ دی ذات دا کم ہے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن اعلان فرماؤ میرے پاک پیغمبر قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا قل انما جی میں فرمایا اپنے بارے قل انما انا بشر مثلکم ایک اعلان حسر والا اپنے بارے فرمایا ہے تے ایک حسر والا اعلان اللہ دی ذات دے بارے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم اے بھی انہاں نوں دسو کہ میں انسان ہاں تے اے بھی دسو جو قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا میں صرف سجنا ہے تے صرف اللہ دی ذات نو سجنا ہے او دی ذات یا صفات دے اندر میں کہ اور نو شریک نہیں بنانا اللہ فرماندا ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماونا ہے او سنن والے ہو لہو دعوت الحق حق سچ دی پکار اللہ واسطے ہے تے جنہ نو تسا پکارنا ہو والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء جنہ نو تسا پکار رہے ہو اللہ تو علاوہ لا یستجیبون لهم بشیء او تے ایک ذرہ برابر بھی تواڈا نفع نقصان کرن دی طاقت نہیں رکھ دے کوئی بلاندا رہے باویں 100 سال بلاندا رہے کوئی سدیندا رہے باویں قبر دے اوتے کھڑ کے سدیندا رہے باویں دوروں سدیندا رہے لا یستجیبون لهم بشیء سدن والا مردہ مر جائے سدے دیا اللہ فرماندا ہے ایو جے نو سدے دا پیا ہے ملا یستجیب له الى یوم القیامہ او جے نو سدے دا پیا ہے ادھا نفع نقصان کیوں نہیں کر سکتا اس وجہ تو نہیں کر سکتا جو لا یستجیب له الى یوم القیامت وهم عن دعائهم غافلون اس واسطے کہ جنہوں سڑیا جا رہے ہیں وہ سڈن والے دی شور و پکار کو لو بے خبر ہے تے باخبر کون ہے مَاللَّهُ بِغَافِلٍ أَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ غافل تے بے خبر نہیں تے جنہاں نو تو پہ سڈنا ہے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غافلون مثال ویکھو اللہ پہ دیندہ لا يستجیبون لهم بشیء ایک ذرہ بھی نفع نقصان نہیں دے سکتے کوئی مگدہ پتر
کوئی منگدا ہے دھیاں، کوئی منگدا ہے بارشاں، کوئی منگدا ہے کامیابیاں، تے کوئی منگدا ہے ساریاں چیزاں۔ اللہ فرماندا ہے لا یستجیبون لہم بشیئن، ایک ذرہ بھی انہاں چیزاں وچوں انہاں نو کوئی نہیں دے سکدا۔ انہاں دی مثال یہ ہے منگن والے دی، الا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال۔ اللہ فرماندا ہے انجے جویں کوئی پیاسا بندہ اپنے دوویں ہاتھ لمبے کر کے پانی والے پاسے لمبے ہاتھ کریندا ہے تے پھیلاندا ہے تے آندا ہے آ پانی یا پانی آ پانی، پیاس میری بجھا پانی، مگر او پانی اے دے کول قریب نہیں آندا، اے دے منہ دے اندر نہیں آندا، اے دی پیاس نہیں بجھاندا۔ کیوں نہیں بجھاندا؟ اس واسطے کہ پانی سندا بھی کوئی نہیں، پانی ویدا بھی کوئی نہیں، پانی ٹردا بھی کوئی نہیں، پانی جیندا بھی کوئی نہیں۔ جیڑا جیندا نہیں او سندا نہیں، جیڑا ویدا نہیں، جیڑا ٹردا نہیں، جیڑا پکڑیندا نہیں، جیڑا سمجھیندا نہیں، جیڑا دیندا نہیں، اللہ فرماندا ہے اس نو سڈ مارن والا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ او دیو دعوت دعا ساری ضائع ہو گئی، لہذا ثابت ہویا لہو دعوت الحق، اصل سچ دی آواز تے پکار اوے اللہ دا حق بندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے پانی نو سڈ، او کوئی احمق جہان دا پانی نو سڈیندا رہے، ورنہ جڑا کوئی دنا بندہ ہے کدی او جئی بے جان شے نو نہ سڈ مارے، آپ ٹر کے لگا جائے تے پانی پی لے۔ جیندیاں نو پی لویندا نا، کدی کش جیندی کھادی نے نہ اینج تے نہ اینج، پانی جیندا کہ بویا؟ کئی گل تو دسو، چلو میری معلومات اضافت ہوئے ہاں مویا، یہ مردے کھاون والے بیٹھے نے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ وہ مویا مردہ ان وکیندہ ہے جی پہلو حیات رکھی گئی ہوئے، انہوں اس واسطے پتھر دے بوتنوں میت نہیں اکھیندہ کیونکہ وہ پہلو حیات رکھی نہیں گئی۔ اموات جس لئے اکھیندہ ہے اس لئے او مراد دن جنہاں دے پہلے حیات ہائی تے ہوڑ کوئی نہیں، پانی دے نہ پہلے ہائی تے نہ پچھے آئی۔ گل سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ مثال اللہ نے ویکھو سمجھاونا انہاں دی شور و پکار کو ڈکنا ہے جنہاں دے کدی حیات ہوندی آئی، تے مثال او دے نال دتی ہے جے نہ کدی اگے حیات آئی تے نہ کدی پیچھے آئی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، تہاڈا جڑا رب ہے جدی بادشاہی ہے او کی ہو جائے کمالاں والا، او تے کمال بیان کریں دے جاؤ کریں دے جاؤ کریں دے جاؤ، بندے دی زندگی مک جائے او تے کمال گنی ون دے اندر نہیں جاندے۔ اللہ فرماندا ہے میرے کمال گنن دی بجائے میرے علاوہ جنہوں 100 روپیہ کرنا ہے تے پکریندا پہ آئیں او دیاں کمزوریاں ول دھیان کیتا کر، تاں تینوں پتہ لگ جائے گا کتنیاں کمزوریاں مخلوق دے اندر پائیاں ویندیاں، انہاں دے وچوں کئی ایک بھی او دے اندر نہیں پائی ویندی۔ کمزوریاں تا گن لئی سے مگر میریاں خوبیاں تے کمال تیرے کولو نہیں گنی ونے۔ یا وجہ جو اللہ جدہ بھی توحید بیان کریندا ہے سلبی پہلو نال کریندا ہے، نفی دے رنگ دے اندر کریندا ہے، اپنی صفتاں دے اثبات دے رنگ چ نہیں کریندا، کیونکہ اللہ دیاں صفتاں تے گنی ون دے اندر بھی نہیں آندیاں، اللہ دے کمال تے شمار دے اندر بھی نہیں آندے، اللہ دیاں خوبیاں تے بندیاں کولو احاطہ شمار کولو ہی باہر۔ ہاں مخلوق دیاں کمزوریاں دسیندا جو تے گنیاں جا سکدیاں، مخلوق دے اندر تھکاوٹ بھی ہے، مخلوق
مخلوق دے اندر نیند بھی ہے، مخلوق دے اندر اونگ بھی ہے، مخلوق دے اندر موت بھی ہے، مخلوق غائبانہ سنن دے قابل بھی نہیں، مخلوق غائبانہ ویکھن دے قابل بھی نہیں۔ جڑے ویلے تینوں ایک کمزوریاں والے نظر آن گے اس ویلے سمجھ لے مینوں جڑے رب والے پاسے دعوت دیتی جا رہی ہے وہ ایہو جی با کمال ہے جہدے اندر مخلوق والیاں کمزوریاں وچوں کوئی ایک بھی نہیں پائی جاندی۔ اس رنگ نال نفی دے رنگ نال رب نو سمجھنا سوکھا ہی۔ اللہ فرماندا ہے اے ویکھ لے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ اے جنہ نو سڈ مار رہے ہیں، جنہ نو پکار رہے ہیں، جنہ نو اپنا حاجت روا اپنا مشکل کشا من کے پیس دینا ہے، اللہ دے ما یملکون من قطمیر۔ یہ نہیں فرمایا مینوں سڈ میں سارے جہان دا مالک ہاں۔ اللہ فرماندا ہے تیرے کولوں نہ سارا جہان پھر سکنا ہے، نہ سارے جہان دے اندر میرے کمال بکھرے ہوئے تیرے کولوں گنی سکنے ہیں۔ میں آنا جنوں تو پیا سکنا ہے ما یملکون من قطمیر، او تے ایک چھلکے دا بھی مالک نہیں۔ قطمیر کھجور دی گٹھلی دوتے باریک پردہ یا کھجور دی گٹھلی دے کنڈ دوتے باریک جیا نکتہ، بعض مفسرین نے اس نکتے نو قطمیر آکے جڑا ٹوہ جیا ہوندہ چھوٹا کدی ویکھے یا باریک جیا پردہ سفید جیا وہ مغز تے اس گکڑ دے درمیان ہوندہ ہے نا، وہ کئی سالم رگڑ ویندے نا پتہ ہی کوئی نہیں لگتا ہے لکھاوڑے لے، اتنا وہ مہین تے کمزور جیا ہوندہ ہے۔ اللہ فرماتا تو پتر مگنا ہے وہ تو ایک چھلکے دے بھی مالک نہیں۔ پھر اگلا قدم سبحان اللہ درجہ بدرجہ سمجھایا، مالک بھی نہیں، پہلی گل ملکیت کو لو بھی خالی، ملکیت بھی نہیں، تے دوئی گل یہ کدی ملکیت ہوندی بھی صحیح والوی تینوں کچھ ملنا نہیں جو وہ سن دے نہیں، وہ سن دے نہیں۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تو انہاں نو سڈیں انہاں نو پکاریں تیریاں پکاراں سن دے کوئی نہیں، والملکیت بھی نہیں، سماعت بھی نہیں، جڑے ویلے مالک بھی نہیں، سن دے بھی نہیں۔ اللہ فرماندا ہے انج بھی نہ پیا سمجھیں یہ سن دے ہوے نا تے ضرور دیوے نا۔ اللہ تعالیٰ اس مقام دے اوتے بھی ایسا نفی کر دینے آئے وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، او جے اگر سن دے بھی ہوں دے ولوی تیرے نفع نقصان دے مالک کوئی نہ ہوں دے، کیونکہ مالک بھی کوئی نہیں، سن دے بھی کوئی نہیں۔ یہ مالک بھی ہوں دے ولوی نہ دین دے، سن دے جو نہیں، یہ سن دے بھی ہوں دے ولوی کچھ نہ کر دے، کیونکہ وہ نفع نقصان دے مالک بھی کوئی نہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، بلکہ جڑے ویلے قیامت والے دن تیرا سامنا ہویا، سوال جواب ہویا، مقدمہ پیش ہویا، اس دن میرے انہا مومن بندیاں نے انکار کر دینا ہے۔ اللہ سائیہ اے شرک کریں داریا، اسا سن دے کوئی نہ سے، اسا ویدے کوئی نہ سے، اسا دین دے کوئی نہ سے۔ اللہ فرماندہ یوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر۔ کتنے واضح انداز نال دسیا بھئی ساڈ سور کئی نو، اس واسطے کہ لہو دعوت الحق، اللہ نے دعویٰ انہیں نہیں چکیتا کہ میں نو پکارنا حق کے تے باقی نو پکارنا حق نہیں، اللہ نے اپنے اس دعوے دے دلائل بھی نال دیتے، مالک بھی نہیں، سن دے بھی نہیں۔ اللہ اکبر، شرک اتھو ٹردہ گھروں جڑے لے نکلتا نا
انہوں پہلا عقیدہ جڑا سہارا دیندہ شرک لو وہ اے کہ جے دل تو جا رہے ہیں وہ تیری سندا اگر اتھائی بوئے تے دروازے تے ہی بند ہو جائے نا تے انہوں کوئی دسے چاہیے دے جاندہ پہ تیری سندا وہ ہٹ گھر بہرہ سی انہیں ہے کہ نہیں پہلا موقعی سفر دا تے ترقی دا شرک نو ملدا ہے تے اتھو ہی ملدا ہے کہ اللہ ہی غائبانہ سندا ہے تے فلاں بھی غائبانہ عادتاً ما فوق الاسباب سندا ہے اگر اتھائی بند ہو جائے تے سارا شرک اتھائی رک جائے گا اللہ اکبر انما یستجیب الذین یسمعون اللہ فرماندہ ہے کون تیرا نفع نقصان کرے استجابت نفع نقصان تے چلو او کرے جیڑا یسمعونا سندا ہوئے تے والموتا یبعثهم اللہ جڑے مردے انہوں تا اجا اللہ نے زندہ کرنا ہے یبعثهم اللہ مضارع دا لفظ بولے انج نہیں جو بعثهم اللہ انہوں زندہ کر دیتا گیا ہے نا اللہ فرماندہ ہے انہوں اجا زندہ کیتا جاونا ہے کدا زندہ کیتا جاونا ہے اللہ دا قرآن پہ دسندہ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین ثم انکم بعد ذلك لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون مرن دے بعد والقدہ جیونے بولو بولو شاباش مرنے کے بعد کب زندہ ہونا ہے قیامت والے دن یہی عقیدہ ہے یہ دے بارے مشرقین مکہ نو کدی تسلی نہیں ہوئی بادشاہو جڑے ویلے بندہ مر گیا ایدہ زللنا فی الارض جڑے ویلے گل کے سمٹی ہو گئے جڑے ویلے ہڈیاں ہو گئے اینا لفی خلق جدید اتھو ہی پریشانی ہوندی ہے انہوں بھئی ساڑھے سامنے مرن والا مرد ہے ہڈیاں ہو جاندہ ہے کہ اے مذہب اسلام کے پہ آتا ہے انہا ہڈیاں نے دوبارہ زندہ ہو بنا ہے انہوں تعجب اس گلو ہوندہ بھئی اے ان طرح مٹی ہوئے دوبارہ زندہ کی میں ہو سن یہ انہوں پتہ کوئی نہ 1500 سال بعد ہی ہو جائے یا سن یہ نہ کرنا ہے ایسا ہڈیاں ہو منی نہیں دے منا اسا ہر جمعرات انہوں نے سٹی رکھنا مطوے نیا کی میں ہڈیاں باندیاں تے کھوپڑیاں وکھریاں ہوندیاں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بدی ہی گل دا تا بندہ اکھ نال ڈٹھی ہوئی دا انکار نہ کرے او تا اکھ نال ویدے آنا اس واسطے اے دا انکار تا کر نہ سکے اگلا کمال ہے علم غیب پردہ غیب دا کہ قیامت آمنی ہے تے مردیاں زندہ ہونا ہے او منیندے کوئی نہ حالانکہ انہوں نے اپنی آنکھ دوتے آنکھ نال ویکھی ہوئی تے ایڈا اعتبار نہیں کرنا چاہیے جتنا اعتبار اس عالم الغیب تے کرنا چاہیے یؤمنون بالغیب کیڑی شاید نہ ہے آنکھ نال ویکھ کے ایمان لے آونا نہیں ایمان بالغیب دے ہے کہ جی میں اللہ دسے پامیں نہیں ڈٹھا انہی طرح مان لینا اے ہے ایمان بالغیب اللہ نے کیا فرمایا ہے لہو دعوت الحق تے عمل کرن والے لوگ ہر دور دے اندر رہے انکار کرن والے بھی رہیں لیکن قرآن اچ تعریفاں انہاں دیاں جڑے لہو دعوت الحق تے عمل کرن والے ہیں بھویں تھوڑے جے بھی ہیں اللہ اکبر ان الذین قالوا ربنا اللہ
او بندے جنہاں نے اس گل دا اقرار کر لیا تے ول منہ نال بھی بولے کہ ساڈا پروردگار کون، ساڈا حاجت روا کون، ساڈا پالن ہار کون، سانو دیون والا کون، مارن جیواون والا کون۔ والمیاں مسائل بن گئے، مصیبتاں بھی آ گئیاں، مصائب بھی بن گئے، آلام بھی آئے، دور دے نال نال نہ چل سکے، اللہ دی کلام دے نال چلن لگے۔ اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے ساڈے سکھائے ہوئے سبق تے انہاں نے ایمان دے نال نال اپنا عمل بھی ظاہر کیتا، اس ویلے قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم۔ اللہ فرماندا ہے اس ویلے لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے، انہاں نو ڈراون لگ گئے، انہاں نو دھمکیاں دتیاں، اے جڑی گل کیتی نے جو ایک اللہ نو سڈنا ہے تے کہیں ہور نو نہیں سرو پکار کرنی، ایک اللہ سنن والا ہے، ایک اللہ ویکھن والا ہے، ایک اللہ دیون والا ہے، لہذا جھولیاں پھیلاونیاں تے اس مالک دے اگے پھیلاونیاں۔ اے جڑی گل کیتی نے ہن ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ہن کائنات دے تواڈے محلے والے، تواڈے شہر والے، تواڈے اپنے بھی تواڈے خلاف ہو گئے ہیں، تواڈا انہاں گھیرا گھت لیا ہے، او میاں ڈر جاؤ انہاں لوگاں کولوں، باہر نکل کے معافیاں چ منگو یا سانو وچ پا لو، اساں تواڈی جات ون کے معافیاں چ منگنے آئے۔ فاخشوہم، انہاں دے کولوں ڈر کے وعدہ چا کرو جو آئندہ ایو جہی گل کوئی نہ کرے سائیں جے دے نال لوگاں دے حاجت رواواں تے مشکل کشاواں دی عبادت دی نفی پئی ہوندی ہوئے۔ اللہ فرماندا جڑے ویلے انہاں میرے مومناں نو اے گل وائیں تے کیتی گئی، اس گل سنن دے نال کے نتیجہ آیا زادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ گل سنن نال زادہم ایمانا، انہاں دا ایمان پہلے نالوں بھی مضبوط ہو گیا، پہلے نالوں کمزور ہونا چاہیے دا نا بھئی ایک دو بندے جو ہوئیں، دو چار بندے ہوئیں، موحد تے پورا محلہ مخالف ہو جائے تو بلتا ایمان کمزور ہونا چاہیے ہے نا۔ بڑے بڑے مولویوں نو پچھا پیر ہٹائیں دیاں ویکھیا، عام بندے دی تا گل کیڑی ہے، یہ جھنکیاں مل دیاں اس لئے توحید دی ہوا ساری نکل وین دی ہے، اس لئے مڑ یہیں کرن تے آئے کھلوتے ہوتے ہیں، نہیں جی بس اوہی ٹھیک تے حلال ہی حرام تے حرام ہی حلال تے ہر شے، بس کچڑی پکی گلی اس لئے ساری شاہ اگاں پچھا ہو وین دی ہے، ساری زندگی ہیرو بڑھیا رہا، توحید 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 کس کس کے فتوے لیندہ رہا تے اخیر دے اندر آن کے ساری شاہ بوڑ تے برباد چکی تھی۔ حضرت صاحب ناراض نہ ہوئے، فلانا بابا ناراض نہ ہوئے، فلانا استاد اور ناراض نہ ہوئے، وہ تینوں ہوش کرنا چاہیے دائی، پہلے ہی بابے کو پوچھ کے گل کرنی آئی، پہلے ہی اپنے استادہ دے مشرے نال چلنا، پہلو تینوں کہیں اور شے پیوائی رکھی، فلانا مشرک، فلانا کافر، فلانی شے حرام تے فلانی شے این تے یہ سلے نتیجہ نکلن تے ٹائم آیا اس لئے تیرے پیر ہون پچھڑو دا ممن ینقلب علی عقبیہ، ہون پچھڑ رہن لگ گیا۔ بندہ توحید دے رستے تے قدم ودھائے، مخالفتہ ہوں دیاں اپنے پر آئے ہو دے، جھڑکاں بھی مل دیاں، سٹا بھی کھانیاں پم دیاں، اس لئے بازے پیٹ تے پتھر بھی بننے پم دن، ٹکر دے وچ بھی کوئی کمی آمن لگ وئی دیئے، پروگرام بھی گھٹن لگ وئی دن، بڑا سارا مسئلہ ہوندہ ہے، لیکن بندے دا پتر وہ ہوندہ ہے جڑا اپنی گل کیتی ہوئی توحید دوتے قائم رہ جائے۔ آقا سبحان اللہ، اللہ کو میرا تا گلا آج یہ چٹی کھلا تو قسمت اللہ دی ساڑھے مقدر ہے جڑی سے لکھی آئی، قسمت تا اللہ دی ہوتی کیونکہ اسے کو لو آندھی ہے نا تقسیم ہو کے مقدر ساڑھے چاہ گئی۔ اللہ اکبر، توجہ ہے بھائی، لہو دعوت الحق، انہوں نے کیا کیا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، سارا جہان مخالف ہو جائے ہمیں اللہ کافی ہے، اور وہ بہتر بلکہ بہترین کارساز ہے، بہترین ہمارا وکیل ہے، اور جس مقدمے دا وکیل اللہ ہوئے کدی او بندہ بھی ہریا، سبحان اللہ، مر جانا شہید ہو جانا انہوں ہرن نہیں اکھیندہ،
یہ تے اللہ نال ملاقات ہوندی دلائل دے وچ او بندہ توحید والا کدی نہیں ہردا ہوندا اللہ دے دلائل دے اندر میں اپنی توحید والے نو غالب کر کے رکھدا ہوں جان تو اللہ دا بعض اوقات میرے دین نو ضرورت ہوتی ہے جان دی شہادت دا رتبہ انہیں تو نہیں اللہ نے بہت زیادہ بلند رکھے ہویا اللہ اکبر ویکھو ایک بندہ توحید دی گواہی دیویں آیا ہی کہ نہیں آیا کھلے آیا نا کولو اس لئے ہاں ہون تو بڑا آیا اور گل بھی یاد رکھی کرو یہ تھوڑی سمجھاؤن واسطے تو چیزاں ہوں دیا عام جیا بندہ ہے عام جیا بندہ غریب جیا بندہ شہر دے کنارے تے رہن والا تے انج طرح ٹریا تے دوڑیا اللہ دی دوڑ دا قرآن بنا دیتا ہے بندہ کون آئی یارو اکھے جی درکان آئی سبحان اللہ یہ ایڈی شان کیوں ملی ہے کہ ایک قیامت توڑی عزت دے الفاظ نال ایدہ ذکر ہو سی اکھے جی اس نے توحید دی گواہی دیتی ہے سبحان اللہ واہ کمال اللہ این سعادت بزور بازو نیستا نہ بخشد خدا بخشندہ یہ قسمت آلیاں نو مل دن موقع توحید دی دھڑ کرنا توحید علیہ پاسے ووٹ دینا کہ پہ آتا ہے آن کے مالی لا عبد الذی فطرنی مالیا غریب یہ بندہ اگو ساری قوم دے سردار نبیاں نو کھلے دھمکیاں دیں دے ترائے رسول انہوں نے دھمکیاں کھلے دیں دی یہ قوم تو ان کی پتھر مار دشائیں لنرجمنکم ولا یمسنکم مننا عذاب العلیم اکیلا بندہ اپنی قوم نے پیادا ہے خبردار یہ اللہ دے رسول انہوں دی اتباع کرو اور پھر اپنی گل ویکھو طریقہ تبلیغ جلے دورہ تفسیر پڑھانے آئے یہ دوتے سے ہیڈنگ لکھوانے آئے طریقہ تبلیغ ویکھو تبلیغ کرن دا طریقہ اپنا نام لے کے پہ آتا ہے اپنا یہ اخلاق نال گل کرن دا طریقہ ہے مولی اللہ اعبد الذی فطرنی مینوں کے ہو گئے کہ میں نہ بندگی کراں اس مالک دی جائے مینوں بنایا ہے واہ درکھان واہ کتھے پہنچی تیری سوچ اس آکے جڑا بنا نہیں نہ سکدا وہ چلا ہی نہیں سکدا اس نو جائے بنایا ہے اس مشین نو چلا بھی ہو سکدا ہے یہ دیاں ضرورتاں وہ پوری کر سکدا ہے انو پالن والا کھواون ہڈاون والا بھی وہ ہے مالی لا اعبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون مینوں کے ہو گئے میں بندگی نہ کراں اس ہستی دی جائے مینوں پیدا کیتا ہے تے فطرنی دا لفظ بولے ہے خالقہ نہیں دا نہیں عربی دا کوئی لفظ اپنے وکھرے معنی کو خالی نہیں ہوندہ فطرنی اے او بناونا ہے فطرہ او بناونا جس بناون دے اندر کہیں دی نقل نہ اتارنی کہیں کولو مشورہ نہ لینا کہیں کولو پوچھنا نہیں کہیں کولو نقشہ نہیں بنواونا بلکہ اپنے علم نال اپنے قدرت دے نال اپنی حکمت دے نال اپنے آپ بناون دا نام ہوندا ہے فطرنی وإلیہ ترجعون جڑے ویلے مینوں بنا رہے آئی کہیں پیر کولو نہیں پوچھیا کسے تویز دیون والے کولو نہیں پوچھیا کسے چھوٹے وڈے دا مشورہ نہیں لیا الذی فطرنی بغیر کہیں دی صلاح دے بغیر کہیں دے مشورے دے اس آپ نے اپنی سمجھتے حکمت دے نال میں نو پیدا فرما دیتا وہ ایڈا با کمال ہے جس نے ایک ارباں کھرباں بے شمار انساناں وکھری وکھری شکل دے کے بنایا تے کسے کو پوچھے ہی نہیں تھوڑی جی نک نو مروڑی دیندا ہے تے شکل بدل دیندا ہے تھوڑے جے ہوٹھاں نو چھوٹا جا لمبا کردا ہے تے شکل بدل دیندا ہے تھوڑا جیا متھے نو سوڑا تے کھلا کردا ہے تے شکل بدل دیندا ہے اور تھوڑی جی مروڑی نال ارباں
ربا انسانوں سارے دے نک بھی ہیں تے نک دے دو سوراخ بھی ہیں، دو ہونٹ بھی ہیں تے دند بھی ہیں تے دو اکھاں بھی ہیں، متھا بھی سارے دا کان بھی دوہاں دے پے، مگر ایک نال دوے دی شکل نہیں رلدی۔ ایک کمال اس نقشے بناون والے دا ہے جڑا کسے کولوں مشورہ لے کے نہیں بناتا۔ کسے مصور نو آکھو کسے شکل نو ویکھے بغیر صرف 100 شکلیں بنائے مختلف، انسانوں نو ویکھ کے تو سارے دی بنا لے، لیکن بغیر ویکھے صرف 10 شکلیں چ بنائے جڑیاں اگے دنیا چ موجود نہ ہوئے، کوئی بنا سکدا؟ اللہ اکبر، ایک ہی ہو جائے مالی لا اعبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون، میں اس دی پوجا کیوں نہ کراں جے مینوں بغیر کہندی صلاح یا مشورے یا نقل اتارے دے آپو بنا لے اور اسے آلے پاسے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور ساری کائنات اسے آلے پاسے لوٹا کے جائے، جاونی آئے پہنچنی اسے آلے پاسے، تے ہوا دائے أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ آمنت بربکم فاسمعون۔ میں سجڑے تے اس کلے نو سجڑے، میں اس نو چھوڑ کے ایہو جیاں نو کیوں بناواں جو اگر رحمان اگر رحمان اگر رحمان رحمان بھی تکلیفاں دیندا ہے، این یریدنی الرحمن بضر، رحمان بھی تکلیفاں دیندا ہے انج کرو نا، رحمان بھی تکلیف بہت وڈا رحمان ہے نا، این یریدنی الرحمن بضر، رحمان تکلیفاں دیندا ہے، جیڑا بہت جبار تے قہار ہے اور رحمتاں بھی دیندا ہے، انج ہے کہ نہیں؟ اے وکھرے وکھرے جی ایکو ہے، او رحمان تے او قہار، انج ہے کہ نہیں؟ او دی ہر صفت تکل یومن ہو فی شان، او دی ہر صفت ہر دن نوی شان تے نوی حال والی ہوتی۔ اگر رحمان مینوں نقصان دے ورد ارادہ کر لے، تم میرا یہ عقیدہ کہ لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، نقصان دینا یا نقصان نو آپ ہٹاونا تے درکنار، انہاں دی سفارش بھی انہاں دی سفارش بھی جے او نہ قبول کرے تے مینوں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ آپو میاں امداد یا نقصان کرنا، آپو نفع دے دیونا، او تے الگ گل ہوئی، میں تے پیانا انہاں دی سفارش بھی او توڑی نفع نہیں دے سکتی، یہ توڑی میرے مالک دی مرضی نہ بن جائے، تے جے میں اگر انج طرح ہوا جی میں تسا غیر اللہ نو سجن والے، مخلوق نو آوازہ مارن والے، مویا دے نا دیا سڑکاں پکاون والے، او ککڑ دے کے پتر لین دے دعوے کرن والے، او گل دے اندر خودو لٹکا کے پتر منگن والے، او میاں غیرانو ون کے سجدے کرن والے، غیران میاں ون کے درباراں دیا بیرہ تو پتے چاہ کے رگڑ کے کھاون والے، او مولویاں دیا بو ہٹنا چٹن والے، او ون کے میاں ہوران دے کولو ون کے یہی کر کے منگن والے، میں کے پیانا لا میرا
عقیدہ لا کولو شروع ہوندہ ہے تے تہاڈا عقیدہ ہر جادو تے ہاں نال شروع ہوندہ ہے. میں ہاں صرف اللہ دی ذات واسطے بولنا تے لا پوری کائنات واسطے بول دوڑنا. میرا عقیدہ ہے میرا رب میرے پیر دے وچ ایک کنڈا بھی پھوڑ دے وے کوئی تل لا لوے میرے پیر دا درد بھی کوئی نہیں ٹھیک کرن جوگا. جے اگر میں تواڈے عقیدے تے آ جاواں تواڈیاں گلاں کراں انی اذا فی ضلال مبین پھر میرے جہاں تے کھلا گمراہ بھی کوئی نہ ہویا. انی آمنت بربکم فاسمعون. او سن لو میں ایمان لے آندا ہے تے کہیں وکھرے رب تے نہیں لے آندا میرا بھی وہ رب ہے جڑا تہاڈا رب. آمنت بربکم اجنبیت محسوس نہ کرو کہ میں کہیں اس ذات نو سڈن دا قائل ہاں جڑی کوئی میری وکھری ہے تے تہاڈی نہیں بلکہ تانوں پریشانی کیڑی گل دی ہے میں اسے رب دا پجاری ہاں جیڑا تہاڈا بھی رب ہے. او نہ کہ بھائی اگے جڑیاں بھائی چلو ہوندیاں گلاں دے کھلے مکدے آسے بھی تانوں سنگسار کرنے تے یہ نواں آ گیا ہے. پہلے اس نو سنبھالو. انہاں اس نو شہید کر دیتا شہید کیتا تے اللہ فرمایا ایو جے توحید دے گواہ واسطے ہکو ٹکانا ہوندا ہے قیل ادخل الجنہ. چل کتھے اللہ اکبر. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے ایک رسالہ ہے الزہد کتاب الزہد زہد. اس دے اندر انہوں نے حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سند دے نال ایک واقعہ بیان فرمایا ہے. واقعہ حدیث دا ہے نقل انہوں کیتا ہے اتھے اپنی کتاب ہے با سند. مر رجلان علی قوم لو صنم. دو بندے گزرے ایک وسطی وچوں سفر تے جا رہے ہیں تے وسطی والے جڑے آن اپنے معبود دی عبادت کر رہے ہیں تے بارو پھیرے پہ کریں دے آن تے نال غٹر گوں پہ کریں دے آن تے کچھ دانے بھی چک دے پہ آن مٹھائی آلے بارو پھیر رہے ہیں. کوئی اعتکاف بیٹھا ہے کوئی طواف کر رہا ہے کوئی انہاں دیاں میاں گڑ پیا گاندہ تے سناوا ہو رہی ہیں. جڑے ویلے گزرنے لگے اس ویلے انہاں نے انہاں روک لیا. کیوں روکے آنکھیں لگے یہ ساڑھے جڑے حضرت صاحب جڑا ساڑھا ہے معبود اے دے نام دی کوئی نہ کوئی شے دے کے جاؤ انہیں تنو اساں جاون کوئی نہیں دیونا. وہ آکھر لگے ساڑھے کلو دیون جو بھی کوئی شے کوئی نہیں اساں تے ویندے پیائیں روزی کماویں روزی دی تلاش دے اندر ساڑھے کلو ہیو جی شے کوئی نہیں جڑی اساں نظر کرائیں. وہ آکھر لگے ول اساں تا انج مر ویسائیں لٹی ویسائیں ساڑھے اتے نہ استان سنجے اگر تساں انجے لگ گیا ہے بہرحال انج کرو ٹھیک ہے توڑی گل ٹھیک ہے جو توڑے کلو دیون جو بھی شے کوئی نہیں تساں انج کرو یہ جڑیاں مکھیاں ودیاں مٹھائیاں دے اتے یہ مکھی کئی ایک دو ترائے چار جڑیاں بھی ہتھے چڑھ دیاں مار کے دیو حضرت دے نات تے. حدیث دے اندر آندا ہے انہاں دو بندیاں وچوں ایک بندہ وہ آکھن لگا بھائی جان بچائی نہیں آئے دلوں ہو کے کمزور ہو گیا. وہ آکھن لگا شاید ایک دو مکھی غیر اللہ دے ناتے دیون نال کچھ بھی کوئی نہیں ہونا ایتے بکرے چھترے دیوی میں تاں گناہ ہوندہ تھوڑی جی شاید دیون نال تا کچھ نہیں ہوندہ نا. اللہ اکبر. ہوئے شرک تے بدعت دا اڈا زیادہ نہیں ایک بوری بھی گندم دی دیونا گناہ ہے. توحیدیاں مدرسے دے وچ نہیں دیندے نا مسیتاں دے وچ ادھے ہی منہ ملازہ گھٹ لئیے تے ادھے ہی گھٹ لئیے بولے تہاڈا تو انجے ہاں لکھا ہے بہت پچھا ہویا پیا تساں تو ہن اتنے جمعہ ہی پڑھیں دے ہو تو انہاں لوگوں کو جنہاں دے عقیدے ٹھیک کوئی نہیں ہوندے. توبہ مسجد والے نا عورت دی گل ہوئی تساں تو بڑے پکے لوگ ہو سبحان اللہ.
میں تو حیران ہاں جتنی جلدی اس ٹبر اللہ نے تبدیلی اپنی رحمت دی لے آندی ہے. یہ ابو بکر نو ویکھ لو بالکل چھلے مچھے ہوندا, اج یہ چہرے تے سنت, یہ بھائی دے چہرے تے سنت. میں تو حیران ہاں اتنی جلدی بھی کسی دے اندر تبدیلی آندی ہے. اصل دے وچ جس لے اللہ دی مرضی بن جائے نا ہوندا تو ایک لازا لگدا, زیادہ دیر کوئی نہیں لگدی. کہ ایو جے ویکھے جنہ چنگیاں ولیاں رکھا کے منا دتیاں تے کہ ایو جے ویکھے جنہ منیوں ہی بتا لیاں. کیوں بھائی سبحان اللہ, یہ اللہ دی دین. اے ویکھو اے نال تواڈے پیچھے بیٹھا بھائی فاروق, یہ تائیں تو اکٹھے ہوئے بیٹھے نے نویاں رکھائیں ہویاں. اللہ اکبر, جیڑا بندہ نواں نواں توبہ کردا ہے نا, حدیث چاہندا ہے او تا انجے جویں اج ماں دے پیٹ چوں باہر آیا ہو. کولدتہ الیوم امہ الطائب من الذنب کما لا ذنب لہ. خدا دے بندیو تو سبھی باقی ساتھی سارے اپنا ویکھیا کرو, ذرا گریبان جاتی ماری کرو, کوئی غلطی ہے تو دور کر لو. آخر مہلت اللہ اسے واسطے ہی تو دیندا, اسے واسطے مہلت دیندا جیلے اباسی آوے منہ دے کو حد ویندا ہے. وقت تساں میں سمجھا کے میں تھک گیا, تساں کوئی نہیں باز آئے. چلو ہاتھ نہیں دیویندا, ہن تو رواج نکلے ہویا ہاتھ دیون دا چیتا نہیں رہندا. تے جڑے لے جمعے تے آیا منہ تے ماسک چاڑ کے باہر آیا, وتوے نے شیطان کیویں اندر وڑدا, مڑ تے نہیں نہ وڑدا. ماسک چاڑ کے باہر آیا کرو نا, بس شیطان اندر نہیں جاندا. بشک منہ پٹی رکھو, بس یہ لئی رکھو, جان چھٹی پکا انتظام ہوگا. اللہ اکبر. او سا کہ بھائی کوئی حرج نہیں, ایک دو مکھیاں دینے آئیں چاہ. مکھیاں دی کیڑی کمی ہوندی, مٹھائیاں دتے تے بیٹھی ہوندے, ہاتھ مارے آئیں پتہ نہیں کتنیاں آئیاں. وہ دے ہاتھ دے اندر والے صاحب اور سناویں نا, اللہ دی رحمت ہوتا نہیں, لپ مکھیاں دی آئی اس جاٹ جو ماری اس نا, لپ مکھیاں دی مروڑ کے دلائے پیرا تیرے دان تے. تو انہاں کے کیتا خلو سبیلہ, انہاں کے بھائی وائن تو تا اپنا کام کر لیا, دعا روک گیا. اسا کہتا تو ہی دے, تیرا سنگی تو ویندا پیا. تو اسا کہ میں تو کوئی نہیں دیندا. اسا کہ کیوں, یہ تو کوئی پیسے پہ لگ دیں, ایویں تو ہی دو چار مروڑ مکھیاں سٹ. اسا کہ کوئی نہ, کیوں کوئی نہ. اسا کہ اے میں نے دسو یہ مکھیاں بنائیاں کہیں, لیکن وہ ذہن کتھے گیا بناون والے. اسا کہ اے شاید بنائی کہیں کہیں دی مخلوق. اسا کہ بھئی کو لگتا تو کو وہابی ہیں, یہی بنائیے تو پر گھر کا ساٹی نہ تو پر اپنی جان چھوڑا نہ ساڈا ٹائم جا. اسا کہ اوکا کوئی نہ, میں ایک مکھی دا پر ہی نہیں دیندا سوائے اس بناون والے دے کسے ہور دے نا تے. حدیث چاہندا ہے انہاں نے اس نو شہید کر دیتا. تے اللہ فرشتیاں نو آکھیا ایڈا خون بھی تلے نہیں ڈھان دیونا, وہ بھی اپنے پراں تے لے لے. اے ایڈی سچی قسمت والا بندہ ہے. لہو دعوت الحق, جیڑے اس پٹڑی تے چڑھے. اللہ فرماندا ہے تو حق والی پٹڑی تے چڑھے آ. اختتام جس لے ہو سی نا تا ان ربی علی صراط مستقیم, اس پٹڑی دے آخر وچ میں بیٹھا, میری رحمت تینو جفیاں پا لئی سی. اللہ اکبر. کہ فرمایا قل انما ادعو ربی, نماز پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں. نماز دے اندر جڑے ویلے سجدے دی حالت دے اندر گئے, ابو جہل تے او دی پالٹی کھڑی آئی نال. انہاں کیا کیڑا ویسی اج فلانے قبیلے نے اٹھ ذبح کیتن, انہاں دی جزور تے اوجھڑی چاہ کے لائے آوے. کیوں کہ کرنا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اتھے آن کے سجدے کردہ ہے اپنے رب نو. اج اسیں نو سجدے وچوں اٹھی من نہیں دینا. ایک بدبخت اٹھیا وانج کے اٹھن دیاں اوجھڑیاں چاہ کے لائے آندیاں. جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سجدے دے اندر تشریف لائے گئے, اس ویلے ابو جہل دی پالٹی نے او اوجھڑی اٹھا کے
آپ دے کدیاں دے اتے رکھ دیتی ہے بھئی اٹھی کوئی نہ سکے وزن زیادہ ہے بوجھ اللہ دے پاک پیغمبر اللہ دی حمد و ثنا کر رہے ہیں وانج کے کہیں دسے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے ابا جان دی پیٹھ مبارک دے اتے ابو جہل اور نے اوجڑی تے نال وال ہسدے بھی کھڑے ہیں مذاق بھی بڑھیں دے پہل حضرت فاطمہ جڑے ویلے آئیاں انہوں نے اوجڑی ہٹائی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے سجدے تو سر اٹھایا ہے اے اللہ اللہم علیکہ بے ابی جہل وفلا اللہ سیاں اے ابو جہل تے اس بالٹی نو تو آپ سنبھال لے جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نے ایو جہاں انہاں دے حق دے اندر اللہ دے آگے شکوے بیان فرمایا ہے اس ویلے ڈر گئے آخر لگے ایڈا روب تے حیبت انہاں دے دلوں دے اندر آیا ہے آخر لگے یار اسے غلطی کر بیٹھے ہیں کوئی نہ یہ کرنا محمد اپنے رب نو جگہ بھی سدیندا ہے دی دعا کدی خالی نہیں گئی اتنا ڈر انہوں نے بھی آندا ایک ہی نو سٹن والا ہے لما يدعو كادوا يكونون عليه لبدا اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان بھی کر دے ہوندے آل اپنے اعلان دے نال عملی صورت دے نال اللہ دی دعوت سور و پکار دا سبق بھی نال سکھائیں دے ہوندے آل اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے آدم نے سڈیا تے جولیاں بھریاں نوح نے سڈیا تے جولیاں بھریاں ابراہیم نے سڈیا تے جولیاں بھریاں یعقوب نے سڈیا تے جولیاں بھریاں یوسف نے سڈیا تے کیا کیا اے اللہ سیاں رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین جڑے نبی نے سڑیا اس نے پایا حضرت زکریہ نے سڑیا تے پایا حضرت داود نے سڑیا تے پایا حضرت سلیمان نے سڑیا تے پایا حضرت یونس نے سڑیا تے پایا حضرت موسیٰ نے سڑیا تے پایا حضرت عیسیٰ نے سڑیا تے پایا محمد مصطفیٰ نے سڑیا تے پایا اللہ فرماندا ہے لما قام عبداللہ جڑے ویلے میرا بندہ او میاں عبدن ہو روندا ہے عبداللہ ہو روندا ہے عبدن ہو روندا ہے عبدہ ہو روندا ہے اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے میرے اگے جھکن والا میرا بندہ میرے اگے کھڑا ہوندا ہے ہاتھ بن کے یدعو میری دعوت کریندا ہے میری سر و پکار کریندا ہے مینوں سج مریندا ہے اس ویلے جڑے مشرک ہوندے ہیں کادو یکونون علی البدا او انہوندا جو لگدا ہے انہیں دوتے ٹرٹ ٹرٹ کے ڈھان والے ہیں اللہ نو کیوں پیا سج مریندا ہے اللہ نو کیوں پیا بلاندا ہے اللہ فرماتا ہے یہ دعا یہ پکار پہلے پیغمبر کو لائے کے آخری پیغمبر توڑی میں اعلان کیتا ہے کہ میں سارے نو سمجھایا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین یہ وجہ جو میں قرآن دے اندر رکھے قل ادعوا اللہ وادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا اللہ فرماندا ہے میرے سونے سونے ناہن جڑے ویلے سڈن لگو فَادْعُوهُ بِهَا اللہ نو پکاریا کرو انہاں ناما نال بہا جڑے ویلے سڑنا ہے
یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان یا دیان یا رحیم یا کریم یا مجیب یا غفور یا وہاب یا کریم یا قادر یا ناصر یا قدیر یا نصیر یا وکیل یا ناظر یا حاضر یا مجیب یا اللہ یا رحمان مختلف نائن میرے جڑے ویلے سجن لگو اللہ دا میرے نامانال مینو سجنا توڑا کم تے توڑیاں جھولیاں بھر دیونیاں میں دیان دا کم میں ہاں جو دیوان آلا میں ہاں وہاب میں مفت دینا جیڑی شاید خزانے ہیں نا میرے کول او میرے کام دے نہیں نہ مینو ٹکر دی لوڑ نہ داڑیاں دی نہ مینو پیسے دی نہ سونے چاندی دی نہ مینو کوئی پترن دی ضرورت نہ دھیاں دی نہ خیران دی نہ کوئی صحت نہ بیماری کائی شاید میرے نیڑے کے شام اے ساریاں چیزیں دے خزانے میں توڑے واسطے رکھے ہوئے تے تساں کیڑے کملے ہو منہ دوے پاسے کر کے بج دے ہو مویاں نو مانج سڑین دے ہو میں جیندہ تانو سڑین دا خلان جو مینو سڑو میں تانو دیواں تساں منہ دوے پاسے اللہ اکبر ایک بادشاہ اعلان کیتا پوری ریت نو اعلان ہے شبہ لے آ کے اپنی ضرورت دے مطابق جیڑی شاہ میں سارے دروازے بورے شورے کھول سٹن جیویں کہیں دی ضرورت ہے کنک دی کنک لے جائے چاول دی چاول لے جائے کسی نے سونے دی لوڑ ہے سونا لے جائے کپڑے دے تھان پہن جس نے کپڑے دی ضرورت ہے کپڑے لے جائے ایدے بھئی جتیاں تے ڈھگ پہ وہ لے جائے جیڑی شاہ دی ضرورت ہے میری طرفوں کھلا تے سچا تے پکا اعلان ہے ایدے کوئی کھوٹ کوئی نہیں میں کدی جھوٹ کوئی نہیں بولیا میں سچ پہ آنا او میری رعیت کل تو ساوے آئے سارے دروازے کھلے ہو سن جیڑی نعمت دی ضرورت ہے چالوے آئے جیڑے ویلے صبح ہوئی رعیت نے کے کیتا او ٹور پہ کہیں بابے کو لو پہ سفارشی رکا لکھائیے انہیں بادشاہ اور اکاشہ نہیں دیونی بادشاہ آکھنا ہے میں کوئی لفظ تو ہور پہ منہ جو نکل دا بادشاہ آکھنا ہے اور بڑھ مرو تو انہوں میرو تو یقین کوئی نہیں تو رک کے سفارشی ودے لکھان دے ہو میں جو اعلان کھلا کرنا میں جھوٹ بولے ہے میرو تو اعتماد کوئی نہیں من نصدق من اللہ قیلن میرے نال دا سچا کوئی نہیں میں تو انہوں پہ آنا سارے دروازے کھول لے آؤ تو صحیح مرو تو صحیح ایک باری اور لبو منگو تو صحیح ایک باری میں سچ پہ آنا میں قسم چاہ کے پہ آنا میں اپنی ربوبیت دا حلف چاہ کے پہ آنا میں محمد دا رب بھی نہیں توڑی جھولیاں نہ بھرا وقتی تو ساں کو فلانے دے وسیلہ لئی آوائے فلانے دی سفارش لئی آوائے فلانے دی چٹھی لکھائی آوائے وقت منہ اپنا توے نال کالا کر لو میرے تے جھوٹ دا الزام نہ لایا کرو گل سمجھ آئی اگلی گئی فقیر ایک سنیا فلانا بڑا سخی ہے فلانے شہر جرندہ آ گیا جس ویلے ہاں ادنا اس آگے میں سنیا ایتھے ایک سخی ہے تو میں وہ کو لینی ہے کوئی شاہ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے وہ ایس گلی جو دا کر رہی تریا چوتھا وہ گلی جو بڑھیا وہ دا کر چوتھا ہی وہ تریے بوئے دے کو کھلو رہا انہ اے بابا ترے لیا پلیاں دی خیر میں آیا بڑا پد کر کے میں انہ موتا جا میں نو کئی شہ دے کھلا ارا دروازہ وہ دھکڑ آئی اگلا اے انہ بلا اے پیچھا کھلو رہا تریے دروازے تے اگا نہیں وائیں سکیا جنے جی میری بڑیاں توڑیاں تعریفہ سن کے آیا میں نو خالی نہ ولایا ہے ادھا گھنٹہ ہویا سڑے دیا کوئی دروازے دی کنڈی کوئی نہیں کھلی وال پیا کھڑکائندہ ہے تیرے سجنہ دی خیر ہوئے سارے چھوٹیاں وڈیاں دی خیر ہوئے ذرا مائدر بھی نظر کرم تھی ونجیاں سائیاں کھولیاں ذرا کنڈیاں اپنے مہربانی دی وال گھنٹہ ہو گیا کنڈی کھلی کوئی نہیں جڑا نال اصل دروازے اللہ سخی آئی اس سنیا اسا کیا کافی دیر ہو گئی ہے
یہ کیڑا سخی ہے اس گلی دے اندر جڑا دیندا پیا جویں میں دینا یہ کون کیڑے دروازے تے سڈیندا ہے حوالے تے صفتاں تے خوبیاں اوے کھلا دسیندا ہے جیڑیاں میرے اندر پائیاں ویندیاں مگر لگدا ہے اے غلط بوئے تے ونج کھلوتا ہے انہوں کہیں سمجھایا کوئی نہیں اللہ جیڑے ویلے باہر نکلیا دیکھیا نال والے دروازے تے سجن اور پٹیں دے کھلیان کہ ہاں جیڑے ویلے اگیرے ہویا تے ویکھیا جو تا انا تو کائی اس آکیا اے دا بھی قصور کوئی نہیں انہوں دسن والیاں توڑ اپڑایا نہیں صحیح نشانیاں دسیاں نہیں صحیح بوئے تے آن کھلاریاں نہیں دوروں دسن والے دوروں انہیں لکیاں چھپیاں گول مول تو ہیدہ سنا بڑھ والے انہیں انا کر کے مرین دے ہیں لوگانوں یہ توڑی گل کھول کے نہ دسی جائے یہ توڑی رب دے دروازے نو چنگی طرح توحید دے سارے پردے ہلا ہٹا ہٹا کے انہوں کھول کے مسئلہ نہ سمجھایا جائے ایو جائے انہیں نو رب دا دروازہ لبدا نہیں وقت سخی اللہ اسا کیا یہ نو تکایا نہیں دسیا یہ تا انا یہ تا پٹیندہ مر وئی سی تے شکایت میری کرے سی میں تا اس سخی کل گیا ہم تو میں تو اس کا شنائی دیتی اس آپ کھلوتا اتھائیں دوئے بوئے تھے اس آپ دی جولی دوئے جو مگدہ کھلائی بار دیتا وہ ویندہ تعریفاں کرندہ ہے واہ جی میں سنے آئی انجھے نکلے ہو جی توڑے طویز نال تا چھوڑ جام پہ ہے دیتا کہیں اے اجانا در بھائی ہوں جی بادشاہ وقت ویکھو نا جی یہ نوے مسئلے کرندہ یہ نوے مسئلے تو سا رب کو مخلوق نو نہ ہٹایو میں طویزاں دی تردید چھوڑ دے سا یہ کیڑی شریعت لکھے پہ خانے بنا کے مربع مخمس مسلس مسدس اے آتشی چال نال پر ہوندہ پہ ایک آبی چال ہے ایک خاکی چال ہے اے دی کسر تیرے میں کھانے چے اے دی چوتھے کھانے چے اتھے ایک عدد وطا ہونا ہے وات چواں لینا دے عدد جمع کرن چواں پاسو برابر آمین اے شریعت الجبر ہے اے منطق ہے اے یونانی فلسفہ ہے انہوں کون آتا ہے شریع تعویل ہے خدا دے بندیا تو اللہ دی مخلوق نو اللہ کو ہٹائی رکھے کہ مولی عصمت اللہ تینوں آکے شابہ ٹھیک پیا کرے نا یہ نہیں ہو سکتا جیڑا رب دی مخلوق نو رب کو ہٹائی سی میں وج گج کے آتا رہا سا اے آپ بھی شرک بیٹھا کرے اندہ ہے تے لوگا کو بھی شرک بیٹھا کروا دا تو گال سمجھ آتی پہی کہ نہیں کدھا سبحان اللہ ٹھیک ہو گیا بھائی سڑنا ہے تے کہیں نو سڑنا ہے بولو سبحان اللہ جیندے نو سڑے سو تو کائی شاہ مل سی جیندے نو سڑے سو وہ آدھا میں سننا ایک خزانے سارے کہیں دے واسطے بولو وہ آدھا ہے جی اگر تسا نہیں پہ سڑ سکتے تسا گنگے ہو جی ہاں جی اچھا زبان تے چھالے پائے گئے یا کٹی گئی ہے مجبوری ہے کوئی گل ہی نہیں منہ نال نہ سڈو میں ایو جی سنن والا جی نو دل چ سڈے سو میں تاوی سن لے اللہ فرماندا ہے اے مینوں دسو اندھیرا تے چانن برابر ہوندا ہے کہ نہیں اندھیرا تے روشنی برابر ہوندا ہے کہ نہیں وَلَلْظِلُّ وَلَلْحَرُورُ چھاں تے دھوپ برابر ہوندہ ہے کہ نہیں بولو اندھیرا تے اجالا برابر نہیں اے میاں چھاں تے دھوپ بھی برابر نہیں تے انا تے ویکھن والا بھی برابر ہوندہ نہیں ہوندہ اچھا اے چھوپت اے میاں اے انا ہے اے نہیں ویکھ سکدا اے ویکھن والا ہے تاں سانکھے جو برابر نہیں اے دھوپے اے پٹین دیئے اے خشک کرن دیئے اے چھائیں اے سکون دیون والی ہے اے چھائیں تے دھوپے اساں تجربہ کر لیا دعا دے اندر بہ کے تاں سانکھے دو میں برابر کوئی نہیں انجے میاں انہیرہ تے اجالا ہے اساں چانن دے اندر بھی بیٹھے تے انہیرے دے اندر بھی بیٹھے چانن دے اندر باون نال سنو نظر کچھ آیا تے انہیرے چ باون نال سنو کچھ نظر بولو
تاں ساں کیا اے بھی برابر انہیں کہ نہیں اساں آپ بے کے ڈٹھا دوپچ چھانچ ول اندھیرے وچ اجالے وچ تجربہ کیتا نا برابر تجربے نال پتہ لگ گیا تے انہاں تے ویکھنا لئی برابر تجربے نال پتہ لگ گیا اللہ اوے گلاں پہ کردا جڑیاں اساں اگے منی ودے آئے جڑیاں اگے اساں یا قرآن دسیا تے تاں منیاں نے دو پت چھاں برابر نہیں انہاں تے ویکھن اللہ برابر نہیں انہی طرح بھائی اندھیرا تے اجالا برابر اگر اللہ قرآن وچ نہ دسدا وات بھی اساں مندے بھئی یہ برابر نہیں پھر بھی مندے کیونکہ قرآن نازل ہون تو پہلے بھی دھوپ تے چھاں برابر کوئی نہ یاد ہوندا انہیں تے ویکھن والے نو برابر کوئی نہ ہی سٹدا ہوندا مشرکین مکہ بھی اس گل نو منیندے ہیں دھوپ تے چھاں برابر نہیں انہاں تے ویکھن والا برابر نہیں اندھیرا تے روشنی برابر نہیں تے اللہ پھر کیوں کیتیاں گلاں اے تاں اساں اگے ہی مننے آئے اللہ فرماندا ہے اے ترائے تے تو مننا ہے اپنے تجربے نال مننا ہے میں تاں ذکر کیتیاں کملیا ترائے چیزاں اپنے تجربے نال منیاں نہیں ایک شے میرے علم والی من لے ایک شے میری بھی من لے ترائے تو اپنیاں منیاں تے چوتھی کیڑی شے اللہ جڑی برابر نہیں اللہ دا ویکھ دھوپ تے چھاں برابر نہیں تو آپ آکھیا اندھیرا تے اجالا برابر نہیں تیرا اپنا تجربہ انہاں تے ویکھن والا برابر نہیں تیرا اپنا علم ہے تے ایک میرا علم بھی یہی مردہ تے جیندہ بھی برابر نہیں یہ بھی مان لائے مردہ تے جیندہ بھی برابر ترائے تیریاں میں مان لئیں ایک میری تو مان لائے منسو کیوں بھائی ایک کی مننی نا کہ ایک کی اللہ دی نہیں منی دی تو اڈیا ترائے منی میں قرآن نے لکھیاں پہیاں حالانکہ کوئی دین دا مسئلہ ایک جٹ بھی جاندہ کہ اندھیرا تے اجالا برابر نہیں انہاں تے ویکھن والا برابر نہیں یہ تے واسطے کوئی عربی پڑھنی پوندی یہ تے واسطے آسمانی کتاب نازل ہوندی اے جٹ تے ان پڑھ بھی جاندا کہ ویکھن والا تے انہاں نہیں برابر ہوندا دھوپ تے چھاں نہیں برابر ہوندی تے اے ترائے چیزاں تو اپنے تجربے نال مان لئیاں نا یہ تے واسطے کسی شریعت دا حکم آمن دی ضرورت نہیں شریعت دا حکم تا اتھے آئی جتھے تیری نظر نہیں پہنچ دی میری پہنچ دی جتھے تیری نظر تو اپنی نظر نال ویکھیا دھوپ تے چھاں نو اندھیرے اجالے نو اننے ویکھن والے نو لیکن جس لے بندہ مر ویندا ہے اس لے بندہ آ ویندا عالم غیب دے پردے دے وچ اس لے مینوں پتہ ہے جو جیندا ہوندا ہے تے کتھے ہوندا ہے تے مویا ہوندا ہے تے کتھے ہوندا ہے اس لے تو اپنیاں نہ مینوں علم دیاں گلاں دسیاں کر میرے علم دی منی کر جس لے مر ویندا ہے اتھے جسم بے جان ہوندا ہے تے روح نیک ہوئے تے جنت وچ ہوندا ہے تے جے برا ہوئے تے سجین وچ ہوندا ہے منے سو کہ نہیں شاباش منے سو اللہ فرماندا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ جیندے تے موئے ہوئے برابر نہیں یہن جیندے کھاندن تے موئے بھی کھاندن جیندے سندن تے موئے بھی سندن ہاں نہیں سندے تا اکھی سی بھی برابر یہ جیڑا کم جیندے کریں موئے بھی ہوئے کریں پھر تو برابر ہو گئے نا اذا ثابت شیء ثابت بلوازم ہی زندگی ثابت ہو سی اپنے لوازم نال موت ثابت ہو سی اپنے لوازم نال انج نہیں بے جیون دیاں نشانیاں مردیاں تے مردیاں دیاں نشانیاں زندیاں انج نہیں ہوندا جیندیاں دیاں نشانیاں وکھریاں تے مویاں دیاں نشانیاں وکھریاں اموات غیر احیاء وما يشعرون ایانا یبعثون ایک بندہ گزر رہا ہے جمہور مفسرین نے آکھا اللہ دا نبی ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ
موتها اپنے کھچر شریف تے سوار ہیں. یروشلم دی ایک بستی تباہ ہوئی. بخت نصر نے جنہوں برباد کیتا, اٹ نال اٹ وجہ دیتی, ہزاراں گھر کولو لگے. نظر بوائی بستی, پھر چکر لایا, کوئی ہک کی کوئی نہیں تھے, تو سارے مر گئے, کہ قتل ہو گئے, کہ قیدی ہو گئے, کہ کیا بن گیا. اتنی لمبی چوڑی آبادی, سب ختم. واپس آئے, رستے دوتے درخت دی ایک چھان تلے ذرا سستا رہے, اپنا خچر شریف اسے دی کوئی شاخ نال بند دیتا ہے. تے آپ بیٹھے اندر پیتر انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا, اس نوی تو اللہ کی میں آباد کرنا بڑی حیرانی دی گل ہے. یہ کدا آباس ہو سی. اللہ فرماندہ ہے میں موت دے دیتی اتھے ہی 100 سال. کتنی؟ 100 سال. 100 سال تو بعد اٹھایا. کم لبستا, کتنی دیر رہے ہو؟ فرمانے لگے لبستو یوما او بعض یوم, ایک دن یا دن دا کو جسا. اللہ فرماندہ ہے بل لبست مئۃ عام, کتنا عرصہ؟ 100 سال. تو انہوں اندازہ ہوئے سی, ذرا اپنے گدھ شریف نو ویکھو, یہ ہن ایک دن یا ایک رات ہے تو ہڈیاں ہڈیاں نہیں نہ ہو گیا. ویکھو یہ ہڈی نال ہڈی بکھری پئی ہے. 100 سال دے وچ سورج ابھرے ڈبے, سردیاں گرمیاں, بہار خزاں, موسم بدلے, بارشاں ہویاں, انیریاں آئیاں, مگر کسے ایک دن دا بھی پتہ. اللہ کہا ویکھ لو میں تواڈے جسم اطہر نو بھی انجے محفوظ رکھیا ہے, تے نال تواڈے جسم اطہر دی غذا نو بھی محفوظ رکھیا ہے. غذا 2 روٹیاں آن تا انجے پئیاں, ترو تازی آن تا تازیاں پئیاں, سکا گوشت آئی, پنیر آئی, جیڑی شے بھی آئی انجے پئی, کوئی پھپھوندی نہیں لگی, کوئی انہوں دیمک سی بھی نہیں لگی, کوئی کیڑا نہیں لگا. اور پانی ہائی پیا, نبیز ہائی, لسی آئی, دودھ آئی, جیڑی شے آئی لم یتسنہ, بالکل انجے پئی رہیے. اللہ دے پیغمبر دا جسم مبارک تا اپنے مقام تریا, میں تے پیغمبر دے جسم دی خوراک نو بھی نہیں خراب ہون دیندہ. انجے محفوظ, 2 روٹیاں آن تا 2 ہی پئیاں. 100 سال اچھ کدی کہیں ایک جمعرات نو بھی اٹھی کہ کچھ کھادا ہوندہ تے 2 دیاں 2 نہ پئیاں ہوئے نا. کیا خیال ہے؟ کوئی توچو 2-4 لقمے, مگر جتنیاں رکھیاں روٹیاں اتنی پتہ لگا کہ موت آون نال بندہ کچھ بھی کھاندا پیندا. بے شک کولو روٹی پئیے, پانی دا پورا بھریا پیا, مٹکا یا جیڑی شے بھی آئی, مشک آئی, کوئی جگ آئی, انجے پیا, ادھر بدبو بھی نہیں آئی, رنگ بھی نہیں خراب ہویا, ذائقہ بھی نہیں بدلیا, لیکن تھوڑیا بھی نہیں, کیونکہ کہیں پیتا جو نہیں. لم یتسنہ, اس واسطے سڈو اس نو جدو تے اونگ نہیں آندی, جدو تے نیند نہیں آندی, جس تے موت نہیں آندی, اس نو سڈنا حق ہے. جیڑا سو جائے, جیڑا مر جائے, انہوں سڈنا دا کوئی مطلب تک نہیں بندا. بندہ سڑ رہا ہے تے جنہوں سڑیندا پیا وہ ستا پیا, دسو سڈن دا کیا فائدہ نکلیا. اس واسطے فرمایا لہو دعوت الحق, حق سچ دی پکار صرف اللہ دے نا دیئے, صرف اس نو پکاریا کرو, کسے اس نو پکارن دی ضرورت نہیں جیڑا تھک جائے, مر جائے, جنہوں اونگ آئے, نیند آئے, جیڑا فنا دے گھاٹ اتر جائے, کسے مخلوق نو سڈن دی ضرورت نہیں. ہمیشہ پکارنا ہے تو صرف خالق نو پکارنا ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.